السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میری دنیا حسن نثار کے ساتھ. میں ہوں عائشہ خالد. حسن صاحب، ای میل کا آغاز کرنے سے پہلے بہت ساری جو ہمارے کامنٹس آئے ہیں فین پیج پہ، لوگ آج بھی آپ سے جاننا چاہتے ہیں کہ سونامی کا رنگ جو ہے وہ موسم میں بھی خوب نظر آیا. پھر ایک خبر بھی آئی کہ عمران خان کی جیب کٹ گئی ہے. اچھا، باقی پہ تو میں کامنٹ نہیں کرتا، لوگوں کا اپنا اپنا خیال ہے. جہاں تک عمران کی جیب کٹنے کا تعلق ہے تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ عمران کی جیب کٹ سکتی نہیں. اچھا. ہاں، چونکہ اس کی جیب میں کبھی ہوتا ہی کچھ نہیں. صحیح. میں نے عمران کے ساتھ ٹریول بھی کیا ہے، کہا میں اچھا قریب سے جانتا ہوں. عمران کی جیب میں کبھی پیسہ ویسا نہیں ہوتا. وہ فقیر درویش سا آدمی ہے، کوئی نہ کوئی ساتھ اس کے ہوتا ہے، وہ پے پو کر دیتا ہے. ایک دفعہ کہا بھی کہ یار اپنی جیب سے وہ کھانا جانا کھلاؤ، گیا لے کے ہمیں، تو وہ کھانے کے اینڈ پہ وہ خاتون تھی کوئی، وہ جو مالکہ تھیں اس کی، پیزا ہٹ ٹائپ، اس طرح کی نہیں، پیزا ہٹ نہیں لیکن اسی طرح کی کوئی جگہ تھی. ٹھیک. تو وہ کہتی کہ نہیں آپ تو ہمارے ہیرو ہیں، ہم نے پیسے نہیں. میں نے کہا وہ اس لیے وہ اس کی جیب کٹنا بےہودہ خبر ہے. ٹھیک. ہاں، اس کی جیب وہ چیل کے گھونسلے میں ماس کدھر ہوتا ہے اس کے پاس. اچھا صاحب، پی ٹی آئی سپورٹرز کی ایک اور بڑی جو تعداد ہے نا، وہ اب یہ بھی کہہ رہی ہے، کچھ چیلنج کیا جا رہا ہے نواز شریف صاحب کو کہ ان پہ بھی ڈیو ہے کہ وہ بھی اب مینار پاکستان میں ایسا ہی جلسہ کر کے. اسی طرح چلتا ہے پولیٹکس میں، نارمل ہے کہ، لیکن اب بہت زیادہ ہم پی ٹی آئی نہیں کر رہے ہیں. آپ کا دوسرا سوال بھی پی ٹی آئی ریلیٹڈ ہے، لیکن یہ بہرحال ایک فطری بات ہے کہ یہ اتنا بڑا شو کیا ہے، آپ کلیم کرتے ہو مین اسٹریم پارٹی، اور ہے بھی مطلب لیگ کا، تو بھی آؤ بھائی دکھاؤ اپنا آپ ذرا، صحیح، پتہ چلے لوگوں کو. تھوڑا مختلف سوال شامل کرتے ہیں. ہرشد ہیں انڈیا سے، کہتے کیا ہیں نام؟ ہرشد. اچھا، میں ارشد سمجھا. ہرشد ہیں انڈیا سے، کہتے ہیں کہ کسی بھی رشتے کا حسن صاحب بتائے گا کہ سب سے بڑا امتحان جو ہے وہ کیا ہے. بہت ہی خوبصورت سوال ہے. جب میری زیادہ توقع ہوتی ہے یا خواہش ہوتی ہے یوں کہوں کہ اس طرح کے سوال، یہ بہت ہی خوبصورت سوال ہے. میں ارشد صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں فار آسکنگ سچ اے بیوٹیفل کوسچن. دیکھو بات سنو، اس پہ میں جواب اس لیے نہیں دوں گا کہ ایک بڑی خوبصورت ہستی، ایک بڑی عالی شان ہستی اس کا جواب پہلے دے چکی ہے اور وہ میرے علم میں ہے. صحیح. اس لیے وہ گستاخی ہوگی اگر میں کوئی جواب دوں. تو میں کوٹ کر دیتا ہوں حضرت علی کو. حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا تھا، مفہوم میں بتا رہا ہوں، ظاہر ہے میں تو آئی واز ناٹ پریپیئرڈ فار دس کوسچن. مفہوم اس کا یہ تھا کہ تب تک کسی رشتے کا اعتبار نہ کرو جب تک اس کو غصے کی حالت میں نہ دیکھ لو. وجہ کیا ہے؟ غصے کی حالت میں بھی اگر میں کسی سے محبت کرتا ہوں، کسی کی عزت کرتا ہوں، بدترین غصے کی حالت میں بھی اگر میں حدود سے تجاوز نہیں کرتا، تو اس کا مطلب ہے مجھے سچی محبت ہے، رشتے کا اعتبار. ہاں، وہ دیکھو، یہ تکریم، احترام، محبت اور عزت یہ لازم و ملزم ایک سکے کے دو رخ ہیں. اچھا، دوسرا رشتہ اگر جینون ہے تو وہ غیر مشروط ہے. صحیح. اللہ کے ساتھ غیر مشروط، ٹھیک ہے، کوئی سبجوگیٹ کمپلیٹ جیسے سپردگی، سرنڈر، ٹھیک ہے نا، تو اس میں شرائط نہیں ہوتی. سو ایک رشتہ جو شرائط سے ماورا ہو وہ رشتے کا امتحان ہے. ہاں بالکل. حسن صاحب، سول ایوارڈز کی تقریب جو ہے اس کا انعقاد کیا گیا. اس حوالے سے بھی سوال آئے احمد کا سویڈن سے. وہ کہتے ہیں کہ بہت سی شخصیات کو اعزازات سے نوازا گیا ہے. یہ بتائے گا کہ آپ سمجھتے کہ مکمل طور پر میرٹ پر انتخاب ہوتا ہے؟ دیکھو بات سنو، اب اس میں ایک چھوٹی سی بات عرض کروں کہ یہاں چونکہ سبھی کچھ 2 نمبر ہیں، آپ کے لوگ جاتے جاتے اتنی مراعات سمیٹ گئے بے شرموں اور بے حیاؤں کی طرح. بالکل. ٹھیک ہے، اتنی باوقار خاتون لگتی تھیں مجھے فہمیدہ مرزا، جو وہ کر گئی ہیں. ڈپٹی اسپیکر جو کنڈی صاحب یا کنڈی صاحب جو کنڈی مار گئے، اس میں اب ان کا کیا کیا جائے. سو یہ ریفلیکٹ ہمارے ایوارڈز میں بھی ہوتا ہے. کبھی کبھی حقداروں کو مدتوں ایوارڈ نہیں ملتا. سنتوش کمار صاحب کو 2-3 سال پہلے میں نے بڑا اس بات کو اپریشیٹ کیا. ٹھیک، موسٹلی لیکن ہمارے یہاں ایوارڈز ہوتے ہیں پبلک ریلیشننگ کی. ٹھیک ہے، اچھا پی آر. اچھا، میرا دیکھو، میں ذاتی طور پہ اپنے دیانتداری سے، مجھے سرکاری تقریبات، سرکاریت سے مجھے ویسے ہی کچھ چیڑ ہے، نفرت ہے. ٹھیک ہے،
مجھے رتی برابر میں قسم عرض کر رہا ہوں اس کی پرواہ نہیں ہے، لیکن اس ملک میں میرٹ نام کی چیز ہے کوئی نہیں. اب میں چونکہ ہر ایک کا ناقد ہوں، ٹھیک ہے، نواز شریف صاحب ہوں یا زرداری صاحب، یہ سارے اچھا. اب کہانی کیا ہے؟ تعلق عمران کے ساتھ بھی اس دن تک ہی اچھا ہے نا میرا جس دن تک وہ اقتدار میں نہیں آ جاتا. صحیح. جس دن اقتدار میں آ گئے عمران خان صاحب، اس دن ہماری وہ اقتدار میں آئیں گے، ہماری تلوار باہر آ جائے گی نیام سے باہر کہ ہاں بھئی اب ڈیلیور کرو. ٹھیک ہے، تو ظاہر ہے یہاں نہ وہ ذہن ہے نہ وہ ظرف ہے. کیا آپ میری بہت بڑی کریٹک ہیں، لیکن آپ جب میں پسند بھی نہیں کرتا کہ یار یہ بہت، لیکن مجھے پتا ہو کہ بھائی یہ اپنے حساب سے ٹھیک ہے، اس کے کام کی کوالٹی بہت اعلیٰ ہے، ٹھیک ہے، بھلے یہ میرا مخالف ہے. ہمارے یہاں نہیں، 90% سے زیادہ، میں 100% نہیں کہہ رہا، 90% سے زیادہ. یہ تو پی آر کے ڈھونگ ہیں، یہ چھوڑو، یہ کیا ان کے ایوارڈز کیا. حسن صاحب اور بھی انٹرسٹنگ کویسچنز کو پروگرام کا حصہ بنائیں گے. فی الحال وقت ہوا ہے ایک شارٹ کمرشل بریک کا. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. پروگرام میں بات کرتے ہیں حسن صاحب شامیر ہیں لنڈن سے. انہوں نے ایک کامنٹ بھی کیا ہے اور آپ سے سوال کیا کہ چیف الیکشن کمشنر فخر الدین جی ابراہیم نے انتخاب کیا ہے نگران وزیر اعظم کا میر ہزار خان کھوسو. کیسے دیکھتے ہیں آپ اس انتخاب کو؟ نہیں کچھ نہیں، میں ہمارے بزرگوں کی لاٹری نکلی ہوئی ہے، ابھی 80+ ہے ماشاءاللہ. ہاں بالکل. اس ساری صورتحال میں تکلیف دہ بات ہے کہ ہمارا جو سو کالڈ، ان کو اشرافیہ تو کہنا نہیں چاہیے، لیکن یہ جو ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، یہ کتنے گئے گزرے لوگ ہیں کہ سرکاری ملازمین کو فیصلہ کرنا پڑا ہے بالکل جو انہوں نے قبول کیا ہے، لیکن ان کے آپس کے اندر وہ میچورٹی، میں نے کل بھی کہا ہے، چور بھی اور میچور بھی، بالکل کہا تو اس طرح کی. لیکن بہرحال بابوں کی موج ہے. ہمارا اپنا میں آپ کو بتاؤں 80 تو پتہ نہیں ہمیں نصیب ہوتا ہے یا نہیں. ہم دوست آپس میں بیٹھے ہوں نا، تو کوئی نیا دوست آ جائے، 4 6 8 بیٹھے ہیں پرانے یونیورسٹی کے کالج ڈیز کے، تو کوئی نیا آنے والا ہمیشہ ہر بندہ ایک بات کرتا ہے، ماشاءاللہ جی یہ میانی صاحب کی سواریاں بیٹھی ہیں کافی ساری. ٹھیک، تو ہم تو ابھی ہاں 60 واٹ کے ارد گرد پھر رہے ہیں، ماشاءاللہ بزرگ ہیں جی. ٹھیک ہے، روٹی. ایک اور بات بھی ہے، اب یہ ایمبیشس بھی نہیں ہوں گے، یہ بیٹھ کے اللہ اللہ کریں گے، اپنا ڈنگ ٹپائیں گے. سید فاروق کراچی سے کہتے ہیں کہ میں دنیا کے کسی بھی انسان کے ساتھ شرط لگانے کے لیے تیار ہوں کہ ہماری قوم کو پتہ ہو کہ کل قیامت ہے تو ہم آج بھی نہیں سدھریں گے. فاروق صاحب نے اتنی خوبصورت اور بھرپور بات کی ہے، لیکن وہی پروین شاکر یاد آتی ہیں. انہوں نے کہا تھا کہ بات تو سچ ہے، بات ہے رسوائی، مگر بات ہے رسوائی کی. بالکل ہیں ہم ایسے ہی لوگ. ہم توقع کرتے ہیں کوئی معجزہ ہو جائے، کوئی فرشتہ آ جائے، کوئی خمینی آ جائے، کوئی فلانا آ جائے. عمران نے بڑی خوبصورت بات کی ہے اپنی تقریر میں کہ 6 وعدے میں تم سے کرتا ہوں، 4 میرے ساتھ کرو، اور ان میں سے ایک یہ ہے کہ تم سچ بولو گے. یہ اتنی خوبصورت بات، یہ جتنی بڑکیں مارتے سیاسی، عمران کی یہ بات مجھے اتنی خوبصورت لگی. اس کی وجہ ہے لیڈر پرائمریلی، بنیادی طور پہ لیڈر ٹیچر ہوتا ہے. بالکل. اس نے بڑی خوبصورت اپنی طرف سے 6 وعدے کر کے رضاکارانہ طور پہ، اس سے تو کوئی نہیں کہہ رہا تھا، اس نے جو لوگوں سے کہا ہے نا کہ سچ بولو گے. اللہ کرے یہ جو لاکھوں کا مجمع تھا، اس میں سے چند ہزار بندے ہی سچ بولو. ہم دنیا بدلنا چاہتے ہیں، ہم معاشرہ بدلنا چاہتے ہیں، ہم ہر ایک کو بدلنا چاہتے ہیں سوائے اپنے آپ کے. سو اللہ کرے اس قوم پہ بھی کبھی ایک ایسا سورج طلوع ہو جو جس میں خود احتسابی اور اپنے گریبان میں جھانکنے کا کلچر ہمارے یہاں پیدا ہو. بہت خوبصورت ہے. اس پہ میں اس کا کیا جواب دے سکتا ہوں. اچھا، کراچی سے ہی اکرم ہیں، کہتے ہیں کہ ملک کی خامیاں دور کرنا زیادہ بہتر ہے یا ملک کی محبت کے دعوے کرنا؟ دیکھو یہ ہم ہیں بنیادی طور پہ گپوڑیے قسم کے، بڑک باز قسم کے لوگ. وی ڈونٹ مین اینی تھنگ، باتوں کے شوقین ہیں ہم. ٹھیک ہے، جب نالین مبارک چوری ہوئے، جلوس کدھر گئے وہ جلد سے جلوس؟ وہ چوری، اس کی ریکوری کم از کم میرے نالج میں تو نہیں ہے. بڑی بڑی باتیں، وطن کو ہم عظیم سے عظیم تر بنائیں گے. وہ پہلے عظیم تو بنا لو.
سوا ستیاناس میرا آج کا کالم 19 سال پرانا کالم، 19 سال، اس میں ذکر لوٹ مار کا، اس میں ذکر لوڈ شیڈنگ کا. میں حیران رہ گیا. میں نے اپنے ریڈر سے وعدہ کیا تھا کہ میں اپنے ہفتے میں ایک آدھ بار اپنا پرانا کالم، بالکل، تو آئی واز جسٹ گوئنگ تھرو اب میرے کالموں کے مجموعوں میں سے کوئی ایک نکال کے تو میں دیکھ رہا تھا. وہ میں نے کہا 19 برس میں کچھ بھی تبدیل نہیں ہوا ہمارے. تو اچھا پھر یہ ملک کو کیا تبدیل کرنا ہے بھائی آپ نے؟ جہاں پہاڑ نہیں ہے وہاں پہاڑ اگاؤ گے، صحرا میں ہے وہاں اس ملک پاکستان ہو یا کوئی اور، اس کا خالق و مالک اوپر ہے. اس نے سب بنائے ہیں اور سب بڑے خوبصورت بنائے ہیں. ملک کیا ہوتا ہے کہنے کو تو یہ پہاڑ ہیں، دریا ہیں، سمندر ہیں، صحرا ہیں، جنگل ہیں، میدان ہیں، اس کا مجموعہ ہوتا ہے نا ملک. سو ملک تو اچھا برا ہوتا ہی نہیں، اس کے لوگ اچھے یا برے ہوتے ہیں، اس کا نظام اچھا اور برا ہوتا ہے. یہ جو کہنا میں تو بعض اوقات کہتا ہوں کہ یار پاکستان نام تو آپ نے رکھ دیا ہے، کو حیا بھی کر لو. کون سی ایسی تم میں خاص طرح کی کو پاکیزگی ہے جو دنیا میں، اس کا مطلب ہے باقی ساری دنیا نا پاکستان ہے؟ اس کو پروو کرو. ٹھیک ہے، ملک کوئی اچھا برا نہیں. کبھی کسی ملک کے بارے میں بدتمیزی اور بےہودگی، جیسے کہتے ہیں نا کہ اس کی بنائی ہوئی مخلوق کے بارے میں سوچ سمجھ کے بات کرو، اس کے ساتھ سوچ سمجھ کے ڈیل کرو. اسی طرح یہ رب العالمین نعمت، یہ سب کچھ. بھارت بھی بہت خوبصورت ہے، نیپال بھی بہت خوبصورت ہے، ایران بھی بہت خوبصورت، افغانستان ننگے پہاڑوں کے باوجود خدا جانے کہاں کیا نکلا ہے. نجد کے صحراؤں میں تیل بھی نکل سکتا ہے. سو اللہ پاک کی بنائی ہوئی ہر چیز کے پیچھے حکمت ہے اور بصارت ہے، بصیرت ہے، گہرائی ہے، گہرائی، سب کچھ ہے. سو ملک خوبصورت بدصورت نہیں ہوتا ہے، وہاں کے عوام اور نظام. اگر عوام اور نظام یہ بدصورت ہے اور حکام، تو وہ بدصورت ملک کہلائے گا. حالانکہ ملک نہیں، بات کسی اس کا قصور کوئی نہیں. اگر یہ تینوں خوبصورت ہیں، عوام بھی رسپانسبل ہیں، جھوٹ نہیں بولتے، ملاوٹ نہیں کرتے، دھوکہ نہیں دیتے، خوشامد نہیں کرتے. یہاں جو جملے بولے جاتے ہیں وہاں کو تصور بھی نہیں ہے ویسٹ میں. وہ کہتے ہیں آیا بالکل چل بھاگ یہاں سے، دو ٹم پوری گھر جان چھوڑ. یہ اچھا یہاں حکام بدصورت، نظام بدصورت، اور میں اور آپ ہم عوام جو کچھ کر رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، بالکل سڑک پہ اوقات سامنے آ جاتی ہے. کسی بھی ملک کے لوگوں کو اگر جاننا ہو تو ایئرپورٹ سے اترنے کے بعد 10 منٹ کے اندر اندر بندہ ججمنٹ دے سکتا ہے یہ کون لوگ ہیں. یہ نظم و ضبط سے آ رہی. بالکل نماز کی جو چند بیسک ٹیچنگز اس کے تھرو جو ہیں ان میں سے ایک ہے ڈسپلن. بالکل، اگر وہی نہیں ہے سرکس ہے، یہاں موت کا کنواں چل رہا ہے سڑکوں پہ. سو حسن صاحب اور بھی ای میلز ابھی پروگرام میں شامل کرنا باقی ہے، لیکن یہاں ایک بریک لیتے ہیں. دیکھتے رہیے پروگرام میری دنیا حسن نثار کے ساتھ. بریک کے بعد پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور حسن صاحب محمد حمزہ ہیں ناروے سے، جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کی پسندیدہ کتب کوئی ہمیں بتائیں جو ہم پڑھ سکیں. دیکھیں یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ مجھ سے پوچھو کہ میرا پسندیدہ گیت کون سا ہے. ٹھیک ہے، بے شمار ہیں. اچھا پوچھو کہ میری پسندیدہ میرا شعر کون سا ہے، وہ بہت سے ہیں. اینڈ سو آن سو فورتھ. کتاب کوئی ایک الہامی کتابوں کو آپ علیحدہ رکھیں. جب ہم کتاب کی بات کر رہے ہوتے ہیں بالکل ٹھیک ہے، تو ہم الہامی کتابوں کی ظاہر بات نہیں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، ان کو علیحدہ رکھ کے دنیا میں بے شمار. ہم تو ابھی واقعی جو آئنسٹائن نے یہ پتہ نہیں کس نے کہا تھا کہ سمندر کے کنارے میں تو سیپیاں دیکھ رہا ہوں، سمندر ہے آگے مجھے پتہ ہی کچھ نہیں. جتنا میں نے جو کچھ پڑھا ہے، اچھا میرے تو پرسنلی میرے تو موڈ پہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے. میرے وقت دورے پڑتے ہیں، میں کبھی بایوگرافیز پہ کے پیچھے پڑ جاتا ہوں، پڑھ پھر طبیعت اوب گئی، پوئٹری کبھی فکشن شروع کر لیا، کبھی فلاسفی پہ پڑھ، مطلب ڈفرینٹ فیزز میں. ٹھیک ہے نا. مجھے سرسوں کا ساگ بہت پسند ہے، لیکن گرمیوں میں نہیں کھایا جاتا. سمجھو آپ؟ اچھا آپ کو کہتے ہیں نا کہ جی سب سے اچھا موسم کون سا ہے، کہ سردیوں میں لحاف کے اندر کا موسم
ہیں لحاف یا رضائی جو بھی آپ اسے کہہ لو, گرمیوں میں کتنی ریلیونٹ ہو جاتی ہے. سو وہ آپ ذہنی اور فکری طور پہ کس سطح پہ ہیں, ٹھیک ہے, اور موڈ کیسا ہے, کس فیز سے آپ گزر رہے ہیں, اس اعتبار سے میں ایک آدھ کتاب تو باقیوں کے ساتھ زیادتی ہوگی, بے شمار کتابیں جنہوں نے, لیکن کتاب پڑھنا ضروری ہے, بہت ضروری ہے. یہ زندگی کا, مجھے اگر کو پوچھیں, مجھے 2-3 کام جو بہت اچھے لگتے ہیں. مجھے پرندوں کو دانہ ڈالنا, ان کو لک آفٹر کرنا, پانی ڈالنا اپنے کیاریوں کو یا پودوں کو, صحیح, کتابیں, یہ 2-4-5 کام تو ساری زندگی انہی میں اگر بسر ہو تو زیادہ بہتر ہے. کتاب کے بیسٹ کمپینین ایک والٹیئر کا میرا خیال ہے, اف آئی ایم ناٹ مسٹیکن, اگر میں غلطی کر جاؤں تو معافی چاہتا ہوں, کریکٹ کر دیں, ہمارے ویورز ماشاءاللہ اتنے ذہین ہیں. تو انہوں نے کہا تھا کہ چند وحشی قوموں کو چھوڑ کے چند بنی نوع انسان کی تاریخ میں حکمرانی کتابوں کی رہی ہے. کتابوں نے حکمرانی کی ہے بنیادی طور پہ. تو کتاب سے خوبصورت کمپینین تو ہے ہی کوئی نہیں. اس لیے, لیکن بہرحال گوئنگ بیک ٹو یور کوشچن, بلکہ ان کے سوال کا, ایک کتاب نہیں, وہ باقیوں کے ساتھ بڑی زیادتی ہو جائے گی. ایسے ہی ہے کہ آپ مطلب کسی کے بچے ہوں جی 10-20-50 عرب ورلڈ میں ہوتے ہیں عام طور پہ اس تعداد میں, صحیح, تو ہمارے ہاں بھی بہت مہم جو لوگ ہیں ان کے ہاں بھی 10-20 تک کا رواج. تو وہ پوچھے بھی جی اپنے ہمارے بچوں میں سے سب سے پسند کون ہے, یہ کیا مشکل کام ہے, ڈیفیکلٹ ٹو آنسر. حسن صاحب اب شعر شامل کرتے ہیں, آج کا شعر سنائیے. اچھا, پہلے میں تھوڑا بیک گراؤنڈ بتا دوں. پہلی بات یہ ہے کہ میں نے پڑھا نہیں, میں نے لکھا ہے, ایز فار ایز آئی ایم کنسرنڈ اٹس اوریجنل, کہ لفظ ہندسے کی ماں ہے, کیونکہ ہندسے نے لفظ کی کوکھ سے جنم لیا ہے. سمجھنے والی بات ہے. ہندسا اریاں ہوتا ہے, لفظ جو ہے وہ باپردہ ہوتا ہے. اچھا, اسی طرح ہندسا بے حیا اور لفظ با حیا ہوتا ہے. ہندسا بڑی نیکڈ سی چیز ہے نا جی, اتنے ملین یا اتنے ٹریلین یا وٹ ایور, ٹھیک. ہندسا محدود, لفظ لا محدود ہوتا ہے, ٹھیک. اس کو بیک گراؤنڈ میں رکھتے ہوئے اب یہ شعر سنو دو. لپٹا ہوا بدن سے یوں لفظوں کا جال تھا, لپٹا ہوا بدن سے یوں لفظوں کا جال تھا, ہندسوں کا کھیل کھیلتے رہنا محال تھا. جب میں 80s میں بیرون ملک جاب چھوڑ کے واپس آیا تو تب میں نے لکھا تھا کہ بھائی بس اب کافی ہو گئی, یہ ہندسا جو ہے نا یہ برداشت نہیں ہے, لفظوں کی دنیا میں واپس چلتے ہیں. حسن صاحب, اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. اپنے فیڈ بیک سے ہمیں ضرور اپڈیٹ کرتے رہیے میری دنیا @duniatv.tv پر. اس کے علاوہ اپنا میسج ہم تک پہنچانے کے لیے empty لکھ اسپیس دیجیے, اپنا میسج مکمل نام اور پتے کے ساتھ 3031 پر سینڈ کر دیجیے. آپ ہمیں فیس بک اور ٹویٹر پر بھی جوائن کر سکتے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے, خدا حافظ.